پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا. اب اس نے جو افیم کھائی، گانجا کھایا، ہیروئن استعمال کی، سب معاف. ہیروئن کھا کھا کر بیوی کو پیٹا، وہ بھی معاف. شراب پی کر آیا اپنی بیوی کو مارا، وہ بھی معاف. کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا. اب ایک کچھ ملا تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے. کہیں نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو. ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو. نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اے کچھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں، مجھے بتاؤ ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو. اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو، ہم جنتی ہو جائیں گے. یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا، سرٹیفکیٹ. ایک دلیل نہیں ملتی ہے. مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مسجد میں گئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجیے. آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، فجر پڑھیے. اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غریق رحمت ہو گئے، تیری رحمت کو جا چکے ہیں. اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے. یہ لیجیے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں، مسجد میں لگا دیجیے. اے اللہ دل میں نیت کر لیجیے، یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو عطا فرما دے، میری بڑی بہن کو عطا فرما دے، میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے. آپ کچھ کپڑا خرید لیجیے، غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے، دے دیجیے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما. آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے، آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں. آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں، یہاں دینی کتابیں آئیں گی. کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے. 1-8 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں، وہ یہاں مطالعہ کریں گے. اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے. یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ طریقہ جائز ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے. اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا، نفلی روزہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی، نہ روزہ رکھ کر بخشا جائے گا. اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے، لیکن معاف کیجیے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں. میرے ماں باپ مر گئے، مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض ہمارے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے
فرض تھا پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں, ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں, رمضان کے 30 روزے, لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے. رمضان کا مہینہ چلا گیا, 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے, 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے, نہیں رکھ پائے. دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہمیں وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے, لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے, ہمارا انتقال ہو گیا, تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہیں. اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا, وہ 5 روزے رکھے گا, یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی. جب تک یہ 5 روزے کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا, ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں, سوال جواب ہوگا, اس لیے اس کے اہل ویال, اس کا بھائی, بیٹا, گھر کا کوئی قریبی, اقرب فالاقرب, جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا. ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ 5 روزے چھوٹ گئے, نہیں سمجھ پایا. رمضان کا مہینہ ہے, روزے پورے رکھنا ہے, 15 روزے ہی رکھ پائے, ہم مر گئے, انتقال ہو گیا. تب آپ پر 15 جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کو, کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے. جب انتقال کر گئے, اذا مات الانسان فانقطع عمله, جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع. وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے, آپ تو بیچ میں ہی دم توڑ گئے, اس لیے جو روزے باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے. لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا, پورے رمضان کے مہینے 30 آپ نے 30 دن پایا آپ نے, لیکن آپ کے 5 روزے چھوٹ گئے, 6 چھوٹ گئے, 10 چھوٹ گئے, سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, اور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا. آپ عید پہ بھی رہے, بقرعید میں بھی رہے, محرم پہ بھی رہے, آپ زندہ رہے, اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو آپ پر فرض تھے, یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے. ایسے ہی جس کے اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا, تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا, اس کے بچے یا اس کے اہل ویال حج کریں گے اس کی طرف سے, کیونکہ اس کے اوپر حج فرض تھا, لیکن وہ غریب تھا, وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی, اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا. تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا. ہاں, ایک شکل ہے, اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے, میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا, ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے, لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ, اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے, تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا. تب آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ باپ وصیت کر گیا تھا. لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کے اوپر نہیں چسپا کی جائے گی, جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی, جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی. اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں, ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا, اور دوسری چیزوں پر بھی لاگو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا. مسئلہ آگے. تو تلاوت کس کو کہتے ہیں, آج بتایا تھا میں نے. تلا یتلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن کی تلاوت کرو, اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. ایک آیت پڑھ لی, رک جاؤ, اس کا معنی دیکھ لو, مطلب دیکھ لو, سمجھ لو, پہلے اس پر عمل کرو, پھر دوسری آیت پڑھو, پھر تیسری پڑھو. قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں. عرب کے اندر آج بھی ایک اونٹنی کا بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ہاذا تلو, یہ تلو ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ماں جنگل میں جہاں جا رہی, بچہ اس کے ساتھ ساتھ, ماں جس جھاڑی میں جا رہی, اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ. عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں, تلو ہے, تلو, یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اور جب کوئی خطرناک جانور اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے, میرے بچے پر حملہ کرے گا, ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے. تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں عرب کے لوگ, تلو. یہ تلو ہے, یعنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا. تو اسی تلو سے بنا ہے تلاوت. تو قرآن کی تلاوت کرو, یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو. کیا کہا, قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے, اسی طریقے سے تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. دنیا کی ساری قومیں تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گی, تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی. یہ کالے قانون یہ کچھ نہیں کر پائیں گے ہمارا. ایک ساتھ سب کو پیشاب لگ گیا, تعجب ہے, بڑی ٹائمنگ فکس ہے آپ لوگوں کی, ایک ساتھ لگتا ہے. دیکھیے بیچ میں بیٹھ جائیں گے, پھر اٹھیں گے. چلیے, تو میرے بھائیوں, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب تلاوت کی جاتی ہے
ہو جاتی ہے۔ فضل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے پہلے، اور بعد میں بہت بڑے ولی اللہ بن گئے۔ اور جانتے ہو یہ ڈاکو سے ولی اللہ کیسے بنے؟ فضل ابن عیاض ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، اور تالا توڑنے میں بڑے ماہر تھے، کیل سے، لوہے کے تار سے تالا توڑ لیتے تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ایک امیر آدمی کے گھر میں گھس گئے اور اس کی 5ویں منزل پر چلے گئے، وہاں تالا کھول دیا اور تجوری سے سارا مال نکال لیا، سونا چاندی سب کچھ نکال لیا۔ اچھا، کچھ چور اس زمانے میں بڑے ماہر بھی تھے۔ ایک آدمی نے جو بھی کمایا تھا سونا چاندی سب ایک تجوری میں رکھ دیا تھا، الماری میں، سیف میں، اور اس الماری پہ لکھ دیا تھا ھذا من فضل ربی، یا اس پر لکھا ہوا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ چور پڑھا لکھا تھا قرآن، اس نے دیکھا اس پہ لکھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے، اسی میں سونا چاندی ہے۔ اس نے اسی کو توڑا اور واقعی اسی میں سونا چاندی نکلا، اس نے اس کو نکال لیا، سب بھر لیا اور اس الماری پہ لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین، چاک سے لکھ گیا ان اللہ مع الصابرین۔ دوسرے دن جب مالک اٹھا تو دیکھتا ہے قرآن کی آیت بدل گئی، ہم نے لکھا تھا یہ اور اپنے آپ یہ ہو گیا۔ واہ، اللہ کے کلام میں تو بڑی طاقت ہے، وہ تو معجزہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کھول کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ میرے مال میں بھی 10 گنا اضافہ ہو گیا ہو۔ اس نے جو کھول کے دیکھا تو الماری خالی، سونا چاندی غائب۔ اس نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ صبر کا معنی کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بغیر حساب و کتاب کو تجھے رزق دیا اللہ نے، وہ تجھے ملا تیری محنت کا، لیکن اب صبر بھی کر، کیونکہ قرآن کی آیت پر بھی ایمان لا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ماتھے ہاتھ مارتا ہے۔ چور بھی بڑا عقل مند تھا۔ تو فضل ابن عیاض نے سارا سونا چاندی چرا لیا اور یہ اوپر سے دیوار کے سہارے سے اترتے ہوئے آئے اور 4تھی منزل پہ آئے۔ 4تھی کے بعد تیسری پہ آئیں گے، 4تھی کے بعد پھر وہ تیسری پہ آئے۔ جس دیوار کے سہارے سے وہ اتر رہے تھے وہیں ایک کھڑکی تھی، اس کھڑکی کے اندر، روم کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا یہ گھر ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گئے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا بھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سنتے وقت، اللہ کا ذکر سنتے وقت، تلاوت کلام پاک سنتے وقت ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل لرز جائیں؟ کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کا دل کانپ جائے، کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ فضل ابن عیاض کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے، رقم ہے، دینار و درہم ہے، لاکھوں کے مالک ہیں، لاکھوں کی رقم ہے، لاکھوں کا مال ہے ان کے پاس، لیکن قرآن کی آیت جیسے ہی سنتے ہیں وہیں سے چیخ پڑتے ہیں، ہاں وہ وقت آ گیا ہے، اللہ کی آیتیں سنتے وقت دل کانپ جائیں، اے بزرگوار مجھے معاف کر دینا، تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، یہ لیجیے میں نے یہ چیز کی چوری کی تھی میں واپس کر رہا ہوں۔ اور اسی دن سے پلٹتے ہیں، اسی دن سے نماز و روزے کے پابند بنتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں کہ 5ویں صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، 5ویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، یعنی پھر اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چور تھے لیکن مسلمان تھے، چور تھے لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے چھڑوا کر اور باعمل بنا دیا، متقی بنا دیا، ایمان میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق تو محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے ہی سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں، آج کام ختم کر دیں،
راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بہنوں بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، وہیں سے پلٹ گئے اپنی بہن بہنوئی کے گھر جاتے تم اسلام لائی ہو؟ اب جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو ہاں لائی ہوں۔ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے تو چھپا لیا، نہیں میں سن چکا ہوں، بتا کیا تھا؟ بہت مارا پیٹا لہو لہان کر دیا، بتا کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے وضو کر۔ غسل یا وضو کر کے حضرت عمر آئے، ایک آیت پڑھی، بس ایک آیت سنائی گئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری تسبیح ساری تعریف اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جتنی بھی تعریفیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، جتنی بھی تسبیحات آسمانوں میں اور زمینوں میں، سب اللہ کے لیے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت ہی بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کی اسی آیت نے حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل دی، کہنے لگے مجھے بھی صاحب قرآن کے پاس لے چلو، مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لاؤں گا۔ جو ان کو پڑھا رہا تھا، خباب نام تھا اس کا، جو بہن بہنوئی کو پڑھا رہا تھا، حضرت عمر کی آواز سن کے وہ چارپائی کے نیچے گھس گئے تھے، تم مرے ہم ماریں گے۔ اور جب عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو تو وہ چارپائی سے نکلے سب سے پہلے، چلیے ہم لے کے چلتے۔ کہا تم کب آئے؟ تم کب؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو ہم ہی آئے۔ کیا ہوا؟ کہا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا عمر، تو میں تو ڈر کے مارے اندر گھس گیا، اب تو گیا میں، کیونکہ آپ تو قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اچھا چلو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس لے گئے۔ پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں، بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھی اور ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ہم پورا قرآن پڑھ دیتے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ امام صاحب نماز پڑھائے ہیں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان وہیں سے نکلے، ابھی پڑھ کے آئے نماز، اللہ صبح والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سب پڑھا، والتین والزیتون وطور سینین اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب پڑھ کے آئے، سن کے آئے، اور جیسی مسجد سے دروازے سے باہر نکلے تو نکالنا شروع کر دیا دھواں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا، قرآن سن رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے۔ ابھی پڑھایا مولانا نے، کیا پڑھایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی۔ ابھی نماز پڑھ کے آیا، ابھی یہ تلاوت سن کے آیا، اور یہاں آنے کے بعد عمل صالح دیکھو کتنا اچھا، سورہ دخان کی تلاوت سنو، اور اسٹائل سے یہ ہو رہا ہمارے ایمان میں۔ حضرت عمر تو نبی کو مارنے گئے اور قرآن کی ایک آیت سنی تو دل کی دنیا پلٹ گئی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایمان میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ یعنی ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، جیسے آج کل ہمارے بہت سے اونچی ٹوپی والے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نبی کا انتقال مان لے تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام سے تو مل رہا ہے، کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو، نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، سواری آ گئی، ہم اب کھڑے ہو گئے، کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے، ہم اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے، اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے، اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں بدتمیز۔ جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی، ایک ہی چینل پہ چلتی اور پورے ہندوستان دیکھتا ہے، اس کو پورا انڈیا دیکھتا ہے، تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے؟ تصویر کو حقیقت پر محمول کر رہا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں تو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسم آج پوجا ہو رہی ہوتی گلے پھاٹ۔ میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہندوستان میں جب مندر کئی اسٹیشن سے پڑتا تو ہندوؤں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے کرتے ہیں، کوئی مندر گاڑی چل رہی ٹرین مندر دیکھا ہوں تو آگے بڑھ گئے۔ ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو 24 گھنٹے کا سفر ہے، 24 گھنٹے کا ٹرین سے، تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں، تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں، اب اسٹیشن آ رہی مزار آنے والا ہے، تو جیسے ہی گزرتے ہیں گاڑی گزرتی ہے اسٹیشن سے تو ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے۔ بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کر رہا ہے، بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے، باپ مجبور ہو چکا ہے۔ چھوڑیے شادیوں کا حال، جلسے میں آنے والیوں کو دیکھ لو، عید اور بقرعید کے دن عورتوں کے پہناوے دیکھ لو، اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے۔ یاد رکھیے گا 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ 10 سال سے بڑی لڑکی کا پھر سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھنا چاہیے۔ ہماری نظروں میں بہت معمولی بات ہے، چھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو، نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو۔ 10 سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں، ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں، موبائلوں میں ایسی واہیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی 16-17 سال میں بالغ ہوتی تھیں آج 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہونے لگی ہیں، اور یعنیت پھیل چکی ہے، شرم و حیا طاق پر رکھی جا چکی ہے۔ ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو، آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو، اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے، جس کو آپ لیگی کہیں، اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شاپنگ کی جائے، ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی، یہ عورت ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے۔ عاریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی۔ میں نے نہیں کہا، پوچھو ان علماء سے عاریات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کاسیات کپڑے پہنیں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی۔ یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہے ہیں، یہ کھلا ہوا ہے، ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں، یہ کھلا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، اور جو چند برقعے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں، پہلے تو چلتے نہیں تھے، تو اب برقعوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے، کڑے ہوئے برقعے، ڈیزائن دار برقعے۔ اب ایک بات بتائیے، برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں، اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بنا دیے آپ۔ یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟